खुदा सुना दो तो मोहब्बत करो, और ऐसे साथ से मोहब्बत करो कि जिसकी मोहब्बत तुम्हें खुदा से मिला दे, जिसका इश्क तुम्हें तुम्हारे सारे रंज गम और दुख दर्द को भुला दे। इसीलिए मैंने अर्ज किया था कि आज के दानिश्वरों ने सब कुछ किया, सारी तदबीरें बरती, बेशुमार रंजो गम फिक्र दर्द दूर करने के लातादाद हल निकाले, लेकिन वो नहीं किया जो करना चाहिए था। मोहम्मद से मोहब्बत करना ही दुनिया को नहीं सिखाया, बाकी सब कुछ अपन कर रहे हैं। अरे हम आज भी कह रहे हैं कि मोहब्बत की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, गुलचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, गुलचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, अभी न सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, अभी न सर्द होगा। मुस्तफा ने, मुस्तफा ने दरिया बहा दिया है, दरिया बहा दिए गुंजे खिला दिए हैं, गुंजे खिला दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अभी न सर्द होगा, अल्लाह का जहन्नम अभी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा मुस्तफा ने दरिया बहा दिया है, दरिया बहा दिए। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, बहा दिए हैं। और दूल्हे से इतना कह दो प्यारे सवारी रो, प्यारे सवारी रो। मुश्किल में है बराती पुरखार वादिए हैं, पुरखार वादिए हैं। आने दो याद बोलो, आने दो याद बोलो, अब तो तुम्हारी जानिब, अब तो तुम्हारी जानिब। आने दो याद बोलो, अब तो तुम्हारी जानिब, अब तो तुम्हारी जानिब। किश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, किश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिया, लंगर उठा दिए हैं। मुल्के सुखन
بن کے شاہی تم کو رضا مسلم، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرات، آغاز اسلام میں جبکہ قدم قدم پہ دشمنوں کی یلغار سے زندگی گھائل ہو رہی تھی، توحید الہی کا اقرار قیامت کو بلا لانے کے مترادف تھا۔ قبائل کفر کے سارے فرمانرواؤں نے رسول کی آواز کی سماعت سے دنیا کو روک دیا تھا۔ انہی ایام میں ایک دن رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ گئے اور انہیں اچانک ٹوٹ پڑنے والے خطرہ سے خبردار کرنے والی زبان میں آواز دی۔ اس آواز پہ سارے اہل مکہ بے تحاشا دوڑ پڑے۔ آپ کے گرد جمع ہونے والوں میں ابو لہب بھی تھا۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضور نے مجمع سے سوال کیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی گھاٹی میں دشمن کا ایک لشکر چھپا ہوا ہے اور تم پر حملہ اور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری اس خبر کا یقین کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں، اس زبان پر ہم کیوں نہیں اعتماد کریں گے جو کبھی جھوٹ سے آلودہ نہیں ہوئی، جس کی طہارت پر یقین کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ محمد کی زبان ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ سنگین اور تباہ کن عذاب کی خبر دے رہا ہوں جو تمہارے سروں پہ منڈلا رہا ہے۔ اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو کفر شرک کی زندگی سے تائب ہو کر پرچم اسلام کے دار الامان میں آ جاؤ۔ حضور کی یہ تقریر سن کے ابو لہب کے تن بدن میں آگ لگ گئی، آنکھوں سے چنگاری اڑنے لگی، غصے سے چہرہ دمدما اٹھا، فرتے غیر میں جلتے ہوئے کہا تبا لگا سائرن جو ہمیں آلے حافظ جماعتنا، تمہارا ناس لگ جائے، تم نے یہی سنانے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ ابو لہب کی بات ابھی ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ قہر الہی کی ایک بجلی چمکی، قہر خداوندی کی دھمک سے پہاڑ کا کلیدہ دہل گیا، فرتے حیبت سے حرم کی سرزمین کانپ اٹھی۔ اتنے میں حضرت روح الامین کے پروں کی آواز کانوں میں آئی۔ سرکار نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اوپر سمیٹے ہوئے قہر جلال میں ڈوبی ہوئی آیتیں حضور کو سنا رہے تھے۔ تب تک یدا ابی لہب تب ما غنی عنہ سیسر ٹوٹ جائے وہ ہاتھ ابو لہب کے اور اس کے ناس لگ جائے تو عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے نہ اس کا مال حرام آئے گا نہ اس کی کمائی ہوئی دولت اور وہ اس کی بیوی جو لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھائے ہوئے پھرتی ہے، دونوں جہنم کے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک ہو کے جائیں گے۔ تو محبوب کا ذکر پہنچانے والے ایک فکر پہ ذرا قہر الہی کے چڑھتے ہوئے دریا کا تلاطم کو دیکھیے کہ ایک لمحہ میں ابو لہب کی دنیا اور آخرت کا فیصلہ بتا دیا گیا۔ ابو لہب اپنے وقت کا نیا مجرم نہیں ہے، گرمناک تیور میں ڈوبی ہوئی آیات کل تک کیوں نہیں اتاری گئی تھی؟ کل پہ تو غیرت الہی کو حرکت میں لانے والے الفاظ اس کے ذریعے صادر ہوئے تھے۔ خدای باعث کا پرستی سے بغاوت کر کے ہاتھ تراشے اسلام کو، ہاتھ تراشے اسلام کو قیادت بندگی کا مستحق قرار دینا کیا ایک کم درجے کا جرم تھا؟ لیکن قربان چاہیے اس ادائے محبت کی کہ اپنے مجرم کا سوال آیا تو مہلت دے دی، لیکن محبوب کے مجرم کی تعظیم کے لیے ایک لمحے کا انتظار میں روا نہیں رکھا گیا۔ پھر کہنے والے نے جو کچھ بھی کہا اپنے بھتیجے سے کہا تھا، دنیا میں کتنا نہیں چچا ہے اس سے بھی زیادہ سخت جملے اپنے بھتیجے کے حق میں استعمال کیا کرتے ہیں، لیکن بھتیجے کی طرف سے جواب دینے کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے؟ سب تو یہی کہہ کے در گزر کرتے ہیں کہ چچا کہا گیا، لیکن اپنے محبوب کے بارے میں قرآن ہر کی تسلیم نہیں کرتا۔ وہ نہایت سختی کے ساتھ تنبیہ کرتا ہے کہ منصب رسالت کا احترام خون رشتوں کے احترام سے کہیں زیادہ والا ہے، اس لیے کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ رشتوں کی زبان میں کوئی میرے محبوب سے گفتگو کرے، اس لیے وہ پہلے میرا محبوب ہے، میرا مختلف پیغمبر ہے، کائنات میں میرا نائب السلطنت ہے، میرے جلال و جمال کا آئینہ ہے اور میری ایک کام سے میری قدرت و عظمت کا ایک بااختیار نمائندہ ہے۔ اس کے بعد اور کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، کسی کا بھتیجا ہے، میرے تحقیر و منصب کا احترام سب کے لیے ضروری ہے۔ اس منصب کی بے حرمتی ایک لمحہ کے لیے بھی گوارا نہیں کی جائے گی۔ حقیقت ہے ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا، عبادت اس کو کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔